ہماری دعا قبول نہ ہو اللہ سے ہی بدزن ہو جاتے ہیں. توبہ توبہ، ایسا کبھی نہیں کرنا. اور دوسری بات، آج ہم میں سے کسی کو 5 10 15 سال کے گیپ کے بعد بچہ ہو جائے یا اولاد ہی نہیں ہو رہی اور 10 سال بعد پہلی اولاد ہو، اس کو تو پیر زمین پہ نہیں لگنے دیتے. کتنا پیار دیتے ہیں اس کو، کیئر کرتے. بھائی بڑی مرادوں سے ملا ہے، 99 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے اور حکم ہو رہا ہے اس بیٹے کو ہی ذبح کر دو. آپ امتحان کا لیول تو سوچو یار. امیجن نہیں کر سکتے ہم میں سے آج تک کس کو یہ کہا گیا اور آپ نے کوئی ہیلا بہانہ تلاش نہیں کیا، آپ تو چلے گئے. اور بیٹا بھی کہتا ہے ابا جان کیجئے جو رب کا حکم ہے. آپ نے چھری بھی پھرا دی، اپنا کام پورا کیا انہوں نے. وہ تو اللہ کی شان تھی کہ چھری نے حضرت اسماعیل کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، اللہ نے جنتی مینڈا بھیج دیا. اب وہ ذبیح اللہ کہلائے حضرت اسماعیل نبی علیہ السلام. سیکھیں ان بزرگوں کی سیرت سے، کیا صبر تھا، کیا بھروسہ تھا. قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. ہمیں چھوٹی سی قربانی دینی ہو تو ہم پیچھے بانٹ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں. آئیے آج میں حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے جو مین ٹاپک ہے اس کو کور بھی کرے گا اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آپ کی ایج تھی ایک روایت کے مطابق 18 یا 20 سال. آپ جس ایریا میں رہتے تھے وہاں ہوتی تھی بت پرستی، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. آپ ان بتوں سے بڑے بیزار تھے، اب اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے. تو ہر سال اس علاقے میں، اس ولیج میں ایک میلہ ہوتا تھا. اس میں شراب پیتے تھے لوگ، ناچ گانے کرتے تھے، جو بھی ان کو خرافات کرنے ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی چلیں. حضرت ابراہیم کو بھی بلایا. آپ نے کہا میں نہیں جاتا. سارے گاؤں والے چلے گئے، آپ اکیلے اس گاؤں میں رہ گئے. آپ نے کہا یہ کدھر جاتے ہیں، بت خانے میں جا کر کیا کیا کرتے ہیں. آپ اس بت خانے کے اندر چلے گئے، جو بھی ان کا ٹیمپل کہہ لیں، مندر کہہ لیں. آپ اس کے اندر گئے. آپ نے دیکھا عجیب عجیب قسم کے بت بنے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے. آپ کو بڑا غصہ آیا. آپ نے کلاڑا لیا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا ناک توڑا. یہ اس کی عبادت کرتے ہیں. اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کاندھے پر کلاڑی رکھ کر آپ باہر آ گئے. جب وہ سارے لوگ شرابیں پی کر عیاشیاں کر کر واپس آئے تو جب اپنے ٹیمپل کے اندر گئے تو حیران ہو گئے کہ یہ بتوں کو کس نے توڑ دیا، ہمارے خداؤں کو کس نے ہاتھ پیر توڑ دیے. بڑا غضب، بڑا غصہ. ڈھونڈو کس نے کیا. کہا ایک ہی نوجوان ہے جو ہمارے ساتھ نہیں چلا تھا، یہ اسی نے کیا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو لائے اور کہا کہ یہ کس نے کیا ہے، آپ بتائیں. آپ نے بڑا لاجیکلی جواب دیا کہ انہی سے پوچھ لو نا، جو سب سے بڑا بت ہے اس سے پوچھ لو، دیکھو کاندھے پہ کلاڑا بھی اسی کے لگا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ تو جواب نہیں دیتے. اب ذرا دیکھیں لاجیکلی ڈیمونسٹریشن کیسا کیا، پریکٹیکلی. کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں پریکٹیکلی سمجھائی جاتی ہیں. آپ نے کہا اسی سے پوچھ لو نا جو سب سے بڑا ہے اور اس کی کاندھے پہ کلاڑا بھی رکھا ہے، یہ بتا دے گا کس نے توڑا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جواب نہیں دیتے. اللہ اکبر. اب اس پوائنٹ کو لے کر